حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار، یہ ایک مرتبہ گھر کے اندر بہت پریشانی کے عالم میں آتے ہیں. بیوی دیکھتی ہے ان کی، جن کا کہ نام حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے، محترمہ نے پوچھا کیا بات ہے سرتاج، بہت پریشان ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں بیگم. نہیں بتاؤ، کچھ پریشان ہیں؟ کبھی نہیں ہوا ایسا. پھر کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں. پھر بیوی پوچھتی ہے کیا میرے سے کچھ غلطی ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نیک بخت، تیرے سے بھی غلطی کچھ نہیں ہوئی. تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ اصرار کرتی ہے بیوی. تو تب بتاتے ہیں سنو مسلمانوں، سنو، مسلمان کیا صحیح معنی میں وہ ہیں یا ہم ہیں؟ خدا کے لیے برا مت مانو، حقائق ہم کو بتا رہے ہیں. ہمارے اپنے برا ماننے سے سچائیاں اپنی صورت بدل نہیں سکتی، حقائق اپنی شکلیں بدل نہیں سکتے. برا مت مانو. سنو، اس آیت کریمہ کی روشنی میں دائرے میں آنے والا مسلمان اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے؟ بیگم میں پریشان اس لیے ہوں کہ میرے پاس 4 لاکھ دینار جمع ہو گئے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا مصرف کیا ہے، اس کو کیسے خرچ کروں. آج کی جنت کی بیوی ہوتی تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. 4 لاکھ نہیں میرے بھائی، 4000 ہو جان دے. ڈائریکشن ایسا بتاتی، دیکھو اللہ اور اللہ کا رسول چھوٹے کوئی بڑی بات، کوئی فکر کی بات نہیں. شوہر کے ماں باپ اس سے چھوٹ جائیں کوئی فکر کی بات نہیں. شوہر کے دوست اقارب اس سے چھوٹ جائیں کوئی فکر کی بات نہیں. 4 پیسے آتے ہی پوچھنا پاچھنا نہیں، جو ڈائریکشن کے دیتی ہے شوہر نامدار کو، یہ بچے بہت روزہ سے بہت یہ کر لے کہیں، کیا کر لے کہیں، میں کیا بولوں، تم نا تمہیں دیکھتے نہیں ہنکیاں پھوٹ گئے تمہارے. ایسے ڈائلاگ چھوڑتی ہے. آج کی بیوی یہ دم بھی مار نہیں سکتا. کیوں؟ اگر دم مارا تو اس کی زندگی میں خطرے کی گھنٹی بجتی ہے. سنو حضرات، وہ کیسے اللہ کے محبوب اور مقبول بندیاں تھیں. پریشان شکل کے ساتھ شوہر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اصرار کر کے پوچھتی ہے پریشانی کا سبب. شوہر کہتا ہے کہ محترمہ میرے پاس 4 لاکھ دینار جمع ہو گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو کیسے خرچ کروں. تو میرے بھائیوں دیکھو کیا تاریخی جواب دیتی ہے وہ اللہ کی بندی. اللہ تعالیٰ ان نیک بندیوں کے خبروں کو نور سے بھر دے. شوہر کو کہتی ہے ارے دیر کس بات کی نا شوہر میرے سرتاج، جب 4 لاکھ دینار آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں تو جمع کرو قوم کے یتیموں بیواؤں کو، بس آن کی آن میں جو جتنا محتاج ہے اس کی محتاجی کو دور کرو. دیکھا آپ نے بیوی کا مشورہ. اگر ان 4 لاکھ جمع ہونے کی جگہ پر اگر اس زمانے میں آج کی عورت ہوتی تو کیا مشورہ دیتی، کیا کہتی، کتنے فرمائشیں کرتی، کتنے جہنم کے راستے بتاتی. لیکن بیوی نے بتایا دیکھو شوہر، دیکھو میرے سرتاج، دیکھو یہ پوری دولت غریبوں میں لٹا دو. جب 4 لاکھ دینار اللہ کا نام لے کر کے اس ابو طلحہ نام کے خدا کے بندے نے یتیموں میں بیواؤں میں لٹانے شروع کیے تو اس دور کا بنو تمیم کا یتیم یہ سمجھنے لگا کہ قوم کے اندر ہمارے شفقت بڑے باپ آج بھی زندہ ہیں. بیواؤں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات سے اپنے دامن بیواؤں نے بھرنے لگے تو اس زمانے کی بیواؤں نے یہ سمجھا کہ اس قوم کے اندر اللہ کا دست و کرم اپنے سروں پر رکھنے والے خدا کے بندے آج بھی زندہ ہیں. اب میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، جان بھی ان کی، مال بھی ان کی، مال بھی ان کا ہوتا، اگر وہ اس طرح سے سمجھتے تو یاد رکھو آج ہم ان کو یاد کر کے رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا کہنے کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے، ہمارا تصور بھی نہیں جاتا. کیوں؟ وہ جیتے تھے اللہ کے لیے، مرتے تھے اللہ کے لیے،
جو بھی کرتے تھے اللہ کے لیے، جو بھی قدم اٹھاتے تھے اللہ کے لیے، تو میرے دوستو ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی زندگیاں مکمل طور پر اسلام کے دائرے کے اندر تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرماوے۔ اور تھوڑی دیر نہیں گزری کہ قیمتی خزانہ لٹا دیا، 4 لاکھ دینار آن کی آن میں ختم کر دیے، بیوہ اور یتیم مالا مال ہو گئے۔ اب بتائیے میرے دوستو، تاریخ کے اس چھوٹے سے واقعے کی روشنی میں اپنے آپ کو خطاب کر کے بتائیں آپ کہ کیا وہ مسلمان تھے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے پاس بھی وہی کلمہ ہے آج بھی بفضل خدا جو کلمہ کے ان کے پاس تھا، آج بھی وہی قرآن ہے ہمارے پاس جو قرآن کے ان کے پاس تھا، آج بھی وہی رسول کا نام ہے ہمارے پاس جو رسول کے ان کے پاس تھا، لیکن فرق دیکھو کتنا آ گیا ہے۔ اے کاش اس حقیقت کو مسلمان سمجھنے کے لائق ہوتا، سمجھتا تو آج ہماری یہ بربادی نہیں ہوتی میرے دوستو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ